نیتن یاہو وہ واحد شخص ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ ناکام ہو جائے، بری طرح سے ناکام ہو جائے۔ اس کے لیے وہ بہت سی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ بمباری کرنے سے لبنان پہ باز نہیں آتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایرانیوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ ایرانیوں نے جو لبنان پہ جنگ بندی ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو MOU کا حصہ بنایا تھا، لیکن اسرائیل نے ٹرمپ کی ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی یہ حرکتیں کرنے سے باز نہیں آئے۔ یاہو کے وزیر ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ کرو حملہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں جو ہے ٹرمپ کی ایسی کی تیسی۔ نیتن یاہو جو ہیں وہ بھی طریقے سے ٹرمپ کو نو کر دیتے ہیں۔ ڈی وینس ہیں، انہوں نے ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ وزراء کیا کر رہے ہیں؟ ہم 2/3 جو آپ کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کے پیسے امریکن ٹیکس پیئرز ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اسرائیل کی ایک ہی خواہش ہے کہ ایران کی حکومت ختم ہو جائے، ایران عراق جیسا بن جائے، ایران شام جیسا بن جائے، کیونکہ جب شام پہ حکومت کی تبدیلی آئی تو انہوں نے 80% جو ایشنسی وہ تباہ کر دی۔ کہ جو حکومت ہے، یہ ٹائمز آف اسرائیل میں نے پڑھا کہ انہوں نے آشیرواد لی اپنی وہاں پہ حکومت کی، اسرائیلی حکومت سے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت ایران میں قائم ہو، اس لیے بار بار اٹیکس ہو رہے ہیں، بار بار چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساتھ جنگ کا جاری رہنا اسرائیل کی پرائرٹیز میں ہے۔ امریکیوں نے معاہدہ تو کر لیا کیونکہ 80% امریکی کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ جنگ نہیں ہے، پھر وہاں پہ اکانومی جو ہے وہ بڑی گڑبڑ کر گئی ہے، اور ویسٹ جو ہیں وہ نمائندہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو اس جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر ایران تشدد کرے گا تو اس کا جواب تشدد کے ذریعے دیا جائے گا، یہ باتیں تو وہ کرتی ہیں، لیکن ایک اور چہرہ ہے، اور وہ چہرہ کس کا ہے؟ وہ چہرہ ہے مارکو روبیو کا۔ مارکو روبیو جو ہیں وہ اسرائیل کے مفادات کے علمبردار بن گئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے خلیج کی ریاستوں میں آئے اور انہوں نے جو فتنے چھوڑ سکتے تھے وہ فتنے چھوڑے۔ پہلا فتنہ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آبِ ہرمز ہے اس پہ ہم ایران کا جو ہے وہ رہنے دیں گے، یہ اسی طرح سے کھلی ہوگی جس طریقے سے جو ہے یہ پہلے کھلی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ جہاز جو ہیں وہ مارکو روبیو کی جو پالیسی تھی اس کے مطابق انہوں نے سفر کرنے کی کوشش کی، اس پہ ظاہر ہے ایران نے ڈرونز پھینکے، اور اس کے بعد یہ جہاز ہیں انہوں نے ایران پہ حملے کیے، اور جواب میں ایران میں، بحرین میں اور کویت میں جو امریکی بیسز سے ان کو نشانہ بنایا۔ بات اندر سے خلیجی ممالک کے لوگ سمجھ گئے ہیں ہمیں امریکہ نہیں بچا، امریکہ جو ہے وہ ایران کو شکست نہیں دے سکتا، امریکہ جو ہے وہ آبِ ہرمز کو نہیں کھول سکتا۔ تو اس سلسلے میں جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ پیش رفت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر رہا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اتنا پرابلم نہیں ہے، وہ اپنا سارا تیل جو پائپ لائن اس نے بنائی ہے، جو اس کا ویژن تھا، اس پائپ لائن کے ذریعے وہ ریڈ سی کے ساتھ سے بیچ رہا ہے، اور اس نے بڑے پیسے بنائے ہیں یہ اس جنگ میں، کیونکہ جو تیل کی تقریباً ڈبل قیمتیں ہو گئی تھیں۔ ظاہر ہے اس کا فائدہ جو ہے ارامکو کو ہوا، اس کا فائدہ سعودی گورنمنٹ کو ہوا، لیکن کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں، لیکن وہ امریکہ کے ساتھ بھی نہیں بگاڑنا چاہتا۔ اب امریکی جو ہیں وہ فتنے چھوڑ رہے ہیں، وہ اب آبِ ہرمز کا مسئلہ بنا کے ان کی کوشش ہے کہ اگر ہم پہلے عربوں کو ایران کے ساتھ نہیں لڑا سکے تو اب لڑانے کی پوزیشن میں ہے۔ ایران بالکل واضح کرتا ہے کہ آپ کو یہاں سے گزرنا ہے تو ہمارے سسٹم میں سے گزرنا پڑے گا، ہمیں بتا کے گزرنا پڑے گا۔ ابھی انہوں نے کچھ ٹیکس ویکس نہیں لگایا، کوئی ایسی چیزیں نہیں بنائی، لیکن اس سسٹم کو فالو کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ بھی تو ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ سسٹم کو فالو کرو، لیکن امریکہ اس کو، اور مارکو روبیو گروپ جو ہے اس کو شہ دے رہا ہے کہ نہیں، آپ شرارت کرو، آپ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات جو ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہوتے عمان کے ساحل کے ساتھ سے گزرو، یہ ایرانی حصے کی طرف تم جاؤ ہی نہ۔ اور لیکن جہازوں نے یہ کیا ہے، انہیں بھگتنا پڑا ہے، اور اس پہ ایرانی بہت جو ہیں وہ خفا ہوتے ہیں۔ تو گویا سب سے اہم جو شخص چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ ٹوٹ جائے وہ نیتن یاہو ہے، اور اس کو آگے لے کے، اس کے عزائم کو، اس کے مقاصد کو آگے لے کے جو شخص بڑھ رہا ہے اس کا نام
مارکو روبیو ہے، لیکن یہ کام ظاہر ہے وہ ٹرمپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا۔ ٹرمپ دو طرح سے کھیل رہا ہے، ایک طرف سے وہ ڈی وینس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف بولو اور ان لوگوں کو مطمئن کر دو جو جنگ نہیں چاہتے، دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ مارکو روبیو تم یہ کام کرو تاکہ اسرائیل مطمئن ہو جائے۔ تو اس طرح سے وہ دونوں کو لے کے اپنے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے کنفیوژن بڑھ رہی ہے، اس سے جنگ کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے امریکی مفادات بھی متاثر ہو رہے ہیں، اس سے خلیج میں انسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ جس میں اسرائیل کو، نیتن یاہو کو کسی مرحلے پہ بھی پارٹی نہیں بنایا گیا، یہ معاہدہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، ایران کی تہذیب کو تباہ کر دیں گے، ہم آپ کو ایسے کریں گے، اس طرح کی دھمکیاں امریکی حکمران ماضی میں بھی دیتے رہے۔ تو یہ دھمکیاں تل ابیب والوں کو، یروشلم والوں کو، اس کے اسرائیلی حکمرانوں کو بہت خوش کرتی ہیں۔ قیادت کو بہت سمجھداری کے ساتھ کام کرنا ہے، اس سے عرب ممالک کے ساتھ ان کو یہ تاثر دینا ہے کہ وہ اچھے انداز سے ان کے ساتھ ورکنگ کنڈیشن میں جا سکتا ہے، کیونکہ مارکو روبیو تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس میں سے گزرنا تو آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب ایرانیوں کی ڈپلومیسی، ایرانیوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ عرب ممالک کو یقین دلائیں کہ ہم آپ کو اچھی ٹرمز پہ جو کچھ آپ بلیک میل ہو رہے ہو امریکہ سے، اس سے بہت اچھے طریقے سے ہم آپ کے جہازوں کو یہاں سے گزرنے بھی دیں گے، ان کی پروٹیکشن بھی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھیں گے۔ اب ایران کی قیادت کا یہ بڑا امتحان ہے، کیونکہ اگر اس بڑے امتحان میں وہ ناکام ہو گیا تو پھر ظاہر ہے عرب ممالک بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے، اسرائیل پہلے خلاف ہے، امریکہ پہلے خلاف ہے، تو ظاہر ہے ایران بہت بڑا ملک ہے، تو اس بات کو نہ امریکہ روس پسند کرے گا کہ ایران کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہو، نہ اس کو چین پسند کرے گا، تو ایران کے لیے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔